نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ابھی کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ سورہ الکہف تو معلوم ہے، لیکن کیا پڑھ رہے تھے اس میں؟ کیا سنا؟ اب بات کریں، کیا پڑھا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اچھا، جس کے پاس نہ مال ہو نہ بیٹے، وہ کیا سمجھے کہ زینت الحیات الدنیا کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جو چیز پاس ہوتی ہے نا اس کی حقیقت کا زیادہ ادراک ہوتا ہے نا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. تو جب آپ کا ایک چیز کے بارے میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، پھر اس کی ریالٹی پر یقین کیسے دلاتے ہیں خود کو کہ واقعی یہ دنیا کی زینت ہے؟ کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ چلیں آج جو چیز ذہن میں آئی وہ بتائیں. میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے میرے پیرنٹس کے نزدیک بیٹے کی اور مال کی جو امپورٹنس ہے، اس لیول پہ میرے نزدیک میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. اگر اللہ ان چیزوں کو ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کی زینت ہے، تو اس ٹائم میرے لیے جو اس لیول کی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ میم ویسے اٹ چینجز ود ٹائم، لیکن ہاں پھر بھی کبھی اسٹڈیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں، اصلی بات نہیں پکڑی. میم مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دیں. اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ جو ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے جیسے پانی کے گلاس پیتے ہیں نا، وہ چیز یوں اندر اتر رہی ہوتی. تو جو چیز اپنے ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہوتی نا، دوسروں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ذہن تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو دل میں قرآن نہیں اترتا نا. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ وَأُورِثُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یعنی اس دن سب رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں. اپنی بات کرو، اپنی بات سوچی تھی. جی کیا؟ ایسے ہے کہ جیسے پیچھے ہے نا المال والبنون کرنی ہوتی ہے، اس سے پیچھے ہوتے ہیں، دل سے نہیں لگے ہوئے ہوتے، تو پھر میڈم کیا ہوتا ہے، موٹیویشن بھی کم ہوتی ہے، پھر اس پر یقین باقیات پر پھر زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو آج مجھے تلاوت کرتے ہوئے بار بار یہی لگ رہا تھا، ہاں واقعی یہی چیز ہے، اس کے لیے ہی تو ایفرٹ کرنی چاہیے. اچھا، جب باقیات الصالحات کی بات کریں تھی، اپنی کون سی بات یاد آ رہی تھی؟ کوئی کام؟ مجھے اپنی نیت سب سے زیادہ اس میں لگ رہی تھی نا، کہ ہمیشہ یہاں پہ نیت خرابی ہمیشہ ہوتی کسی تھی. چیز سے متعلق ہوتی ہے نا، کسی کام سے. وہ صالح عمل بتائیے جس کی تصویر آپ کے مائنڈ میں بنی تھی. میڈم دعوت کے حوالے سے نا، یہی پوچھنا چاہتی ہوں نا. ہاں. پہلے میرے ذہن میں بہت نیگیٹو، یہ نہیں کہ میں دعوت دینا نہیں چاہتی، مطلب میرا اندر اس طرح سے ہے کہ میں ہر انسان کو آگے بڑھ کے روک لوں نا، اس کو منا لوں کہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے. اور میں کسی سے بات کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی ہوتی ہوں نا کہ اب کوئی اور آگ کی طرف نہ بڑھے، سب لوگ بچ جائیں نا. تو لیکن دعوت کے راستے میں پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں، کنفیوژنس میرے ذہن میں ہوتی، پھر وہ مجھے نہیں آگے کام کرنے دیتی تھی ایسے جیسے. لیکن اب میرا ذہن نا کھلا ہے اس حوالے سے نا
کام کرنے کے حوالے سے کہ سارے انسان ہیں, ان سب کو بچانا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں پہلے انہیں اعمال صالح سمجھتے نہیں تھے اور اب سمجھنا شروع کر دیا نا. اس کا مطلب یہ کہ اب جب وہ عمل صالح محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے دل جھکتا بھی ہے, دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ نیکی باقی رہنے والی ہے, یہ میرے کام آئے گی. یہی چیز انسان کو پش کرتی. جتنا آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا نا نیکی کے لیے, اتنا زیادہ آپ کا نیکی کے کام کرنے کو جی چاہے گا. اور اگر آپ نیکی کے کام کو نیکی کا کام نہیں سمجھتے, پھر آپ کا جی بھی نہیں چاہے گا. اور کوئی شیئر کرے گا آج کی تلاوت سے کسی کے دل کے اندر کوئی تصویر بنی ہو, کوئی چیز ذہن میں آئی ہو, یا ایسے ہی پڑ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں لگا کہ آپ آئینے کے سامنے تھے ہی نہیں؟ قرآن بھی تو آئینہ ہے نا, اور ایک لحاظ سے قلب آئینہ ہے. قرآن جب سامنے آیا تو وہ دل کے اندر اترتا چلا آیا, تو اترا ہی نہیں, یوں ہی پڑھتے رہے, لیا ہی کچھ نہیں یا کچھ لیا ہے؟ ہاں جی جی. جو میم یہ پڑھا نا باقیات الصالحات, تو اخلاق کے والے سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہاں پر بھی دنیا میں بھی نیک اعمال کریں تو وہی انسان کا دل بھی, چہرہ بھی, نظر بھی پاک ہوگی, تو دنیا میں بھی یہ زینت بنے گا یہ چہرہ, اور انہی نیک اعمال کی وجہ سے آخرت میں یہ چہرہ زینت بنے گا. اچھا جی. میم جب یہ آیت آئی نا کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, اور اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے, اور بے شک ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آگ بنائی ہے جو کہ ان کو گھیر لے گی نا, اور ان کے لیے ایسا پانی مہیا ہے جو تیل کی جھٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے, اور بہت بری جگہ وہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ. تو میڈم اس حوالے سے یہی تھا کہ جو حق ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق, حق کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے نا, تو ہماری زندگی پھر وہی مقام, وہی برا ٹھکانہ, اللہ تعالیٰ اس برے ٹھکانے میں ہمارا انجام کر دے گا. تو حق کو مان لینا یا اس کا انکار کر لینا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اور اگر میں بھی حق کو مان کر زندگی گزاروں گی تو یقیناً پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا, تو پھر وہاں شامل ہوں گی. ورنہ اگر زندگی کے کسی بھی مقام پر حق سے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ برا ٹھکانہ مہیا کرے گا. اچھا, تو پھر یہ طے ہوا کہ باقی کسی کے دل میں کوئی تصویر نہیں بنی, آپ نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا, ایسا ہوا؟ میں اس کو نا ایک اور اینگل سے آپ کو فیل کرانا چاہتی ہوں کہ کیسے زندگی نہیں بدلتی, کیسے کام سارے ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقی لوگوں کو وہ فائدہ نہیں ہوتا, اور کیسے علم ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس علم کے قلب پر اثرات مرتب نہیں ہوتے, دل اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا. تو غفلت کے مقابلے میں الرٹ رہنا, اپنے ذہن کو حاضر رکھنا, اپنی عقل کو استعمال کرنا کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو باطنی حواس کے استعمال کے بغیر علم زندگی کا حصہ نہیں بنتا, فائدہ نہیں دیتا. تو آپ نے باطنی حواس استعمال نہیں کیے, خیال اور آپ کے حافظے کے اندر کوئی بات نہیں آئی, غور و فکر نہیں کیا. یہ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے دل کے دروازوں کو کھلا رکھنا, ورنہ جب دل نہیں کھلتا تو دل سخت ضرور ہو جاتا ہے, اور زیادہ ہر دستک سے. قرآن دل پر دستک دیتا ہے نا, اور آج کی دستک پر آپ نے دروازہ کھولا ہی نہیں, ایسے ہی ایک طوطے کی طرح پڑھتے رہے, ایسے ہی جیسے کلام نے کانوں سے ٹکرانے کے بعد واپسی کا راستہ اختیار کر لیا, آنکھوں سے ٹکرایا, کوئی تصویر نہیں بنی. کہاں کہاں اس کلام نے دستک نہیں دی, کانوں پہ, آنکھوں پہ, زبان پہ, دل پہ, لیکن آپ نے دروازہ ہی نہ کھولا. اس کی کی کون سی ہے, کیسے یہ ڈور کھلنا تھا, کیسے راستہ ملنا تھا, کی کہاں لگانی تھی. آج کے دن پہ ہم ایک اچھی بات لرن کریں گے اس سے انشاءاللہ, کہ آپ پھر تلاوت کرتے ہوئے اپنے دل کو بند نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. تو تلاوت کرتے ہوئے
آواز جب کانوں سے ٹکراتی ہے، آنکھ سے جب لفظ ٹکراتے ہیں، زبان جب ان الفاظ کو دہراتی ہے، تو پھر دل کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ دل کو کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سادہ سی بات ہے، کیا کریں کہ دل کے دروازے کھل جائیں؟ بتائیں گے؟ اچھا، شعور سے، شعور ذرا بھاری سا لفظ ہے، تو اس کو ذرا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں نا، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے کہا خیالات کو منتشر ہونے سے بچا لیں گے. اچھا، اور کوئی؟ توجہ. توجہ تو ہے، دیکھیں یہ توجہ نہیں ہے، کان بھی لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی، زبان بھی، آپ نے پوری طرح سے اس کی طرف توجہ کی ہوئی ہے. توجہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ظاہری آواز کے ساتھ اس کو بھرپور انداز میں اپنے سامنے رکھیں، اس کی طرف آپ رخ کیے رکھیں. تو رخ تو آپ کا ہے، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، زبان کا بھی، لیکن پھر کیوں نہیں اترا دل میں؟ ہاں، باطنی آواز کو استعمال نہیں کیا، ظاہری آواز کو استعمال کیا، باطنی آواز سے استعمال نہیں کیے. تو باطنی آواز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جو پڑھیں اس کا خیال ذہن میں لے کے آئیں. خیال، آپ نے پڑھا تھا نا، پہلی چیز خیال کی ہے، تو خیال نہیں آنے دیتے. کوئی بتائے گا باطنی حواس سے آپ کیسے کام لیں گے؟ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن کی تھی وہ یہی تھی کہ علم دل کے اندر کیسے اترتا ہے، یہی بات تھی نا. اور آج جب پریکٹیکل کرنے کی باری آئی تو ناکام ہو گئے. ایسا ہوا نا، کیونکہ وہ لفظ آپ کی نوٹ بک پر تو لکھے گئے لیکن دل پر نہیں. آپ نے اسے اپنی زندگی کے لیے استعمال نہیں کیا. پریکٹیکلی پتا چلا نا کہ وہ سب کچھ لفظوں میں تھا، زندگی کے لیے کام نہیں آ سکا. تو ہم نے اگزامپل دیکھی تھی آئینے کی، کہ آئینے میں تصویر کیسے بنتی ہے جب کوئی چیز آئینے کے سامنے ہوتی ہے. کم از کم اتنا ہونا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے شکل اچھی نہیں دکھے گی اگر آئینہ اچھا نہیں، ٹھیک ہے کچھ مسائل اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات تو ضروری ہے نا کہ آئینے کے سامنے کوئی چیز موجود ہو. موجودگی کے بغیر تصویر نہیں بنتی. اب یہ جو علم موجود تھا، اگر اس کی تصویر دل کے اندر نہیں بنی، وجہ کیا بنی؟ اب آپ دیکھیں 5 اسباب ہوتے ہیں، ہم نے 5 ریزنز دیکھی تھی. اب اسے پریکٹیکلی دیکھیں گے نا، اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. وہ کون سے 5 اسباب ہیں؟ 5 ریزنز کیا ہیں کس وجہ سے دل کے اندر تصویر نہیں بنتی؟ نمبر 1، آئینہ اچھا نہ ہو. اب اسے لکھیں، دل اچھا نہ ہو. اچھا، دوسرا سبب کیا ہے؟ ہاں، دل یا آئینہ جیسے زنگ سے آلودہ ہوتا ہے نا، دل گناہوں سے آلودہ. اب یہ آپ اپنی چیک لسٹ بنا رہے ہیں، پھر ہم اسے 4 پوائنٹ سکیل پہ دیکھیں گے یا 6 پوائنٹ سکیل پہ دیکھیں گے کہ اصل ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، دل گناہوں سے آلودہ ہو. تیسری ریزن کیا ہے؟ تیسرا سبب، آئینے کی حد سے دور ہو. یعنی کوئی چیز موجود تو ہو لیکن آئینے کی حد سے دور. اس سے کیا مراد ہے حد سے دور ہونے سے؟ اچھا، دل علم کی حد سے دور ہو. یہ بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے. آئینے سے وہ چیز اس کی رینج سے باہر ہو جس چیز کی تصویر بننی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر، ہاں جی. میں بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہی تھی اور کوشش بھی کر رہی تھی کہ مجھے سمجھ آئے، لیکن مجھے ترجمہ نہیں تھا آتا، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا پڑھ. اچھا دیکھیں، اب یہ ایک ریزن ہے نا کہ ٹرانسلیشن نہیں آتا، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو دوری کا سبب جو ہے لینگویج بیریئر ہے. اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بغیر انڈرسٹینڈنگ جو نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. جتنا جی چاہے توجہ کر لیں، اس کی تصویر نہیں بنتی، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. آج اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں اس چیز پر غور کر لیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے
پختہ طور پر ترجمہ جاننے کی. اب جو انسان ترجمے کی پختگی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, مجھے کسی طرح سے پتہ لگ جائے, مجھے اس کا علم مل جائے, مجھے الفاظ سمجھ آنے لگیں, وہ ترجمہ یاد کرتا ہے, اجر ملے گا, فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, لیکن دنیا میں کیا ہوگا؟ پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, کوئی بیریئر نہیں رہے گا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی قواعد القرآن پڑھے, تو قواعد القرآن کا پڑھنا یہ اخروی علوم میں سے ہے یا یہ بوجھ ہے دنیا کے لیے ہے؟ کس مقصد کے لیے ہے؟ یعنی دل کے اندر تصویر بنانے کے لیے نا. تو قواعد القرآن تو تصویر بناتے ہیں. گرامر جو ہے, لینگویج کا جو علم ہے, اس کی وجہ سے ہی تو دل میں تصویر بنتی ہے. اچھا اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان اسے کیجولی لے, الفاظ کو کبھی یاد کر لیا کبھی نہ یاد کیا, ٹرمینالوجی کبھی یاد کر لی کبھی نہ کی, کبھی قواعد القرآن کو توجہ سے پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا, تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دل کے اندر تکلیف نہیں ہے نا, احساس کی شدت نہیں ہے. میں بھی آج جتنا احساس ہوا, پہلے کبھی اتنا احساس ہوا کہ ہمیں ان علوم کی ضرورت ہے, ٹرانسلیشن کی, پھر اسی طرح سے قواعد القرآن کی, پھر اسی طرح سے ٹرمینالوجی کی, کہ قرآن پڑھے تو فلوئنٹلی, یعنی کوئی بیچ میں بیریئر نہ ہو, صاف صاف سمجھ آئے. ضرورت فیل ہوئی آج؟ ہاں آج یہ احساس بن گیا, پہلے یہ احساس نہیں تھا. تو احساس کیسے بنا, اس پر آپ غور کریں کہ آج اس کی ضرورت فیل ہو گئی, آج شدت سے احساس ہوا. کیسے؟ دیکھیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ذہن میں خیال آیا اور اپنا ایک ایکسپیرینس کیا, اس کی وجہ سے بات چپک گئی اندر. غور و فکر کرنے سے ڈائگنوز کر لیا پرابلم کو, اور آہستہ آہستہ یہ بات احساس کے درجے پر پہنچی ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں, اس پروسیس کے بغیر خود بخود احساس اندر سے ابھرتا ہے؟ نہیں ابھرتا. تکلیف برداشت کر کے پھر انسان کو سچا احساس ملتا ہے. تو دولت ہے احساس, قیمتی ہے یہ چیز ہمارے لیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, جب شدت سے احساس ہونے لگتا ہے تو ہمارا دل گھٹنے لگ جاتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیفیت ختم کیوں نہیں ہوتی. یہ دولت کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں ملتی. یہ دولت تو ایسی ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس دولت میں اضافہ کیا جائے, احساس کو اور بڑھایا جائے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس کی شدت عطا فرمائے. اسی سے شوق ابھرتا ہے, اسی سے انسان اونچا پروان کرتا ہے. پرواز اس سے اونچی ہوتی, اس احساس سے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سب کا احساس برابر نہیں ہے. کوئی تو احساس تک جا پہنچا اور کسی کا معاملہ بھی خیال تک ہی ہے. اپنی اپنی بات خود ڈائگنوز کریں, کس طرح سے کون سی چیز رکاوٹ بنی. تیسرا سبب ہم دیکھ رہے تھے کہ جس چیز نے آئینے میں تصویر بنانی ہے وہ دل کی رینج سے باہر ہے. رینج سے باہر ہونے سے ایک ہم نے اگزامپل دیکھی کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ علم جو ہے وہ شعور کا حصہ نہیں بن رہا, یہ بھی رینج سے باہر ہونا ہے. اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ حجاب. حجاب کیا ہے؟ ہاں جی, ہاں خواہشات کا حجاب. انسان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوئی اور چیز ہو جائے, اس کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو آپ ذرا انالائز کر کے دیکھیں کہ آپ کے لیے اس وقت یا اس دور میں کوئی اور چیز تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں کتاب دل کے اندر نہیں اتری, تصویر کیوں نہیں بنی؟ اب دیکھیں 3 اسباب تو ہم نے دیکھ لیے, چوتھے پر پہنچ گئے. تو چوتھے سبب کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ دل کے اوپر حجاب آ جاتا ہے, پردہ, غشاوہ. تو غشاوہ تو نہیں ہے کہیں اس کا سبب؟ ہاں جی. فیل کر رہی تھی کہ میں ابھی جیسے انٹر ہوئے ہیں تو فوراً میں نے وضو کیا, اس کے بعد میں نے نفل پڑھنے کے, سیرت ہم شروع کرنے سے پہلے نوافل پڑھے. تو ابھی میں آ کے ان کے بیٹھی تھی, اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ
امپورٹنس میں نے کس چیز کو دی ہے کہ ان کی تلاوت ہو رہی تھی پھر بھی میں نے نفل پڑھے ہیں، یا آ کے ابھی میں بیٹھی ہوئی ان کے میں قرآن کھول رہی تھی جب آپ آئی ہیں نا، تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے پھر کیوں سمجھ نہیں آئی قرآن کی نا اس وقت، یا ابھی میں کھو رہی تھی، تو پلیز کو تھوڑا سا مجھے بتا دیں تو میں ڈکلیئر کر سکوں، اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکوں کہ ہاں میں نے کیا کیا اس وقت، کہ ان پانچوں میں سے کون سی چیز تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی یا میں نے دھیان نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان کی پریورٹیز جب بدل جاتی ہیں نا تو دوسری چیزیں تو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں پہنچتا جس سے انسان منہ موڑ لیتا۔ یہ چیز جو ہے یہ پیچھے چلی گئی نا، دوسری چیزیں آگے آ گئی۔ یہ اسی طرح سے کہ جیسے پانچواں سبب جو ہے کہ جیسے ہماری گدی، جو چیز ہمارے پیچھے چلی جاتی ہے وہ ہمیں سامنے سے نظر نہیں آتی۔ پانچویں چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے، جو چیز بیہائنڈ پیچھے چلی گئی، اس کو پھر آپ ایک آئینے سے نہیں دیکھ سکتے، پھر اس کے لیے دوہری کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی کہ جو چیز پیچھے ہے وہ سامنے آ جائے۔ اچھا یہ جو سلسلہ ہے نا اس وقت جاری ہے، یہ بیک مرر لگانے کا ہے، بیک مرر بھی لگ جائے اور فرنٹ مرر بھی۔ تو جس کا بیک مرر جو ہے وہ فرنٹ مرر کے سامنے اس اینگل پر ہے کہ بیک مرر کی تصویر جو ہے وہ فرنٹ مرر میں بن رہی ہے، اس کی وجہ سے پھر معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں بیک مرر لگا تو احساس ہونا شروع ہو گیا نا، فرنٹ بھی اور بیک بھی، آپ خود بھی آپ نے سوچنا شروع کیا اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو احساس بھی دلایا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر انسان کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی کہ پچھلے معاملات اور سامنے کے معاملات دو مرر لگا دیں انسان، پھر دیکھ لیں، پھر احساس ہو جاتا ہے۔ ہاں جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کے اگر نارملی آتے بہت سارے لوگ جیسے نوافل پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی شروع ہے تو پریفرنس پھر کس چیز کو دیں؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ نفل پڑھنے کے بعد فوراً یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھوں گی، حالانکہ میں قرآن کھول بھی رہی تھی جب آپ آئی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا دونوں چیزیں ہی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر سارے تلاوت کے لیے بیٹھ چکے تھے، آپ لیٹ کیوں ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم نا۔ جیسے آپ آئیں، آپ وضو کے لیے گئیں، پھر آپ نے نوافل پڑھے، پھر تلاوت کی، اور کسی نے نوافل پڑھے تھے؟ کتنے لوگوں نے پڑھے؟ اچھا، تو آپ لوگ پہلے آ کے بیٹھ گئے، اس کا سبب کیا تھا؟ یعنی آنے جانے میں فرق آ گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ اس کو سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ باوضو آئیں، آ کے دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے۔ اب اس میں بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں، انسان کو جگہ نہیں ملی، آنے میں جلدی تھی، کچھ بھی، لیکن یہ ہے کہ جو انسان بھی مسلسل باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کا وقت بہت بچتا ہے، تو وقت بچانے کے لیے خود جو ہے وہ کوشش کریں۔ اچھا اس میں تلاوت جو یہاں پہ لگائی جاتی اس کے ذرا دھیان رکھیے گا آئندہ کے لیے، آتے ہی اگر آپ اپنی بات چیت شروع کر دیں گے بس آپ پھر کبھی اپنے دل کے اندر اس کلام کو اتار نہیں سکتے، اللہ سے مدد بھی مانگیں گے پھر حجاب آ گیا، پھر کام خراب ہو گیا۔ یہاں جب آپ انٹر ہوں بات چیت نہیں، ذکر، کیا ضرورت ہے آپس میں بولنے کی، اور بولنے بھی نہ دیں۔ یہاں جب آپ آئیں اب نوافل پڑھیں، پہلا کام نوافل پڑھنے کا۔ اچھا جن لوگوں نے نوافل نہیں پڑھنے، نماز نہیں پڑھنی، وہ کیا کریں؟ ذکر کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، پھر تلاوت سنیں، تلاوت سنیں گے پھر اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ اچھا ایک اور چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، تصویر بننے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی، بہت مائنر سمجھتے ہیں ہم اسے، لیکن بڑے گہرے اثرات کی حامل، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بات ہو گئی، اینگل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی یہ باتیں، وہ 5 اسباب تو ختم ہو گئے نا۔ اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو مطلوب نہیں ملتا؟ اور یہ دلی معاملات جو ہے نا، دلی معاملات جو ہیں، اور یہ جو اعمال حسنہ ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے نا۔ اعمال سیئہ ہے نا، ان کے لیے تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا اب بولیں، ہم اسے دیکھتے جاتے ہیں، اب انالائز کرتے ہیں۔ ہاں جی کیا چیز ہے؟ آپ نے پہلی بات کیا کہی؟ دعائیں،
طلب اور کیا کہی؟ شوق، حسن نیت. کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم نے اخلاق کی بات جب شروع کی تھی پہلی بات دیکھی تھی نیت، ارادہ. جب ارادہ ہوتا ہے نا تصویر بنانے کا، دل میں اتارنے کا، تو پھر آغاز ہو جاتا ہے. لیکن اگر ارادہ ہی نہیں کیا فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے پاؤں ہی نہیں رکھا، آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں نا. سوچ ہی سے پاؤں رکھتا ہے نا انسان. آپ نے کسی گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے سوچا ہی نہیں، آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ مطلوبہ فائدہ مل جائے؟ تو آئندہ کے لیے یہ طے کر لیں، پہلی بات جب بھی قرآن کھولنا ہے کچھ لینے کی نیت سے کھولنا ہے. انشاءاللہ ارادہ ضروری ہے، کچھ لینے کی نیت سے، حسن نیت ضروری ہے. تو آج کچھ فائدہ ہوا؟ اس وقت سمجھ آئی؟ پچھلی ریویژن ہو گئی؟ ایسے ریویژن کرنا کیسا لگا؟ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے، خود کو خود سے جدا کر کے، پھر اپنا جائزہ لے کے، پھر اچھا فیل ہوتا ہے نا، پھر انسان زیادہ اچھا لرن کر سکتا ہے. تو آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ قرآن سے کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہے. اچھا اب ارادہ آپ نے کر لیا، اب دوسرا کام کیا ہے؟ اب دوسرا کام بھی ہے، صرف ارادے سے بات نہیں بنے گی. ہاں جی، وہ ایفرٹ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں دو چیزوں میں سے پریورٹی کا انتخاب کرنا ہے، پہلے کیا بعد میں کیا. ایک ہے خود اعتمادی اور ایک ہے خدا اعتمادی. دعا، نیت، دعا. آپ نے نیت کر لی، آپ نے دعا کر لی. اب کیا ہے؟ دو کام اکٹھے شروع ہو گئے. ایک کام آپ نے کرنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. اب کامیابی یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے. نیت اور دعا دو بہت بڑی چیزیں، اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو آپ نے فیل کیا کہ ہماری زندگی کا تو ہر معاملہ ایسا ہے جہاں نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، دعا نہیں ہوگی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اب مجھے یہ بتائیں، ہم علم کے علاوہ اب کچھ اور سورسز کی بھی بات کر لیتے ہیں جو چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں. مثال کے طور پر دعوت، اب دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ حسن نیت. اچھا حسن نیت کیا ہے؟ چلیں آپ دعوت سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ جو شخص جو لینا چاہے گا اسے ملے گا، لیکن آپ کیا لینا چاہتے ہیں دعوت سے؟ اور ہر روز ہمہ وقتی ایک بار کسی کو دعوت دی، پھر دی، پھر دی، جتنی بار دعوت دی اتنی بار نیت کرنی. فقط پہلی بار نہیں، کیونکہ پہلی بار کریں گے اوورال فائدہ ہوگا، ہر بار نیت کریں گے ہر بار زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ دعوت سے کیا چیز لینا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو بتا کے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نیتیں، اپنے ارادے ڈسکس کریں گے. آج ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو جی بتائیں. جب میں دعوت دیتی تھی نا تو پہلے میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کا بھی یعنی بھلا ہو جائے، ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ سب میرے بہن بھائی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور کبھی یہ سوچ پیچھے چلی جاتی تھی نا، یعنی کہ رہتی نہیں تھی. لیکن جب ہم نے پرسوں علم کے بارے میں پڑھا نا کہ اس دعوت دینے سے انسان میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ علم ہے جو مسلسل حاصل ہوتا رہے تو پھر یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کو یقین آتا ہے. تو اب پرسوں سے میری یہی فیلنگ ہے کہ میں دعوت دوں گی تو میرا شوق بڑھے گا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب میرا شوق بڑھے گا تو میرا یقین بھی پختہ ہو جائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کبھی یقین ہو رہا ہے اور کبھی پیچھے چلا گیا، پھر انشاءاللہ یقین پختہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ کوشش کس مقصد کے لیے؟ ایمان کے لیے. پھر ایمان ملے گا انشاءاللہ. اچھا کوئی اور بھی شیئر کرے ارادہ. میم جو میری آج سے 2-3 دن پہلے سوچ یہ زیادہ بنی ہے کہ ایک تو قرآن کا شوق انشاءاللہ لینا ہے دعوت سے، اور دوسرا صحبت میں لینا ہے
کہ یعنی کہ صرف قرآن کا ٹھیک ہے، شوق ہے، قرآن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ہم گھر بھی، لیکن صحبت میں جو رہ کے زیادہ پڑھنا ہے نا اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اس سوچ سے میں لے رہی ہوں تاکہ میرا زیادہ ایمان اس میں بہت مضبوط ہو جائے. اچھا جی. میڈم میرے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے اور جو کانسیپٹ رہے تو دعوت دینے کو دل چاہتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ کا. یعنی ایک ایک فرد اگر کورس بھی ہو یا ویسے بھی کوئی بات کرے، ایک ایک فرد ایسے فیل ہوتا ہے کہ اسی نے میرے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے اور میں نے تو مر جانا ہے لیکن یہ میرے کام آئے گا. اس سینس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی اپنا ارادہ بتائے، نیت. جی. میں جب کسی کو دعوت دیتی ہوں نا، اگر میں کسی دوسرے کو جو بات کہہ رہی ہوں نا، اس ٹائم میرے اندر سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے، کیا خود کرتی ہو. مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گی نا پھر میں خود کروں گی اور میرا خود عمل پختہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر ایک کے معاملات مختلف نکلتے آ رہے ہیں. اگر آپ ایک لسٹ بنا لینا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ لوگ ہمیشہ یا میری طرف دیکھتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، لیکن جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے نا، والقلم وما یسطرون، اس کا استعمال کم کرتے ہیں، لہذا فائدہ کم ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو علم کس واسطے سے سکھایا؟ الذی کبھی پیار آتا ہے الذی کے لفظ پہ؟ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. جب لوگ اپنی بات، جو اپنا ایکسپیرینس ہے شیئر کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ یہ اس سچے علم کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا احساس ہے. تو دوسروں کے احساس سے فائدہ اٹھائیں. لکھیں جو بات سیرت نے کہی، زرینہ نے کہی، فاطمہ نے کہی، ساری قیمتی باتیں، اور آپ کو ایک ایک چیز ہیلپ کرے گی نیت کرنے کے لیے. کتنا اچھا ہوگا آپ ایک نہیں کئی نیتیں لے کر یہ کام کریں گے، کبھی ایک طرح کی کبھی دوسری طرح کے. کتنے فوائد ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی اور کوئی؟ یہ سب سے قیمتی موضوع ہے جس پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. ہاں جی. میں نا پہلے جو گھر سے کبھی نکلی نہیں، تو اب میں دعوت کے لیے جاتی ہوں تو یہ نیت لے کے جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں جو ہے نا، اسی وجہ سے میرے علم میں جو ہے نا پختگی آ جائے، اور اللہ میاں مجھے اپنے دین کے لیے علم کی پختگی کے لیے کہ جو مجھے آتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اندر اتر جائے. ہاں جی اور؟ دعوت میں بیسیکلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تعلق، انسان جس طرح کی دعوت دیتا ہے نا انسان کو، انسان نہیں، کیا نیت لے کر دعوت دیتی ہیں؟ ہم یہ کہ اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ میرا اچھا ہو جائے. کیونکہ اللہ سے تعلق بہتر بنانے. انالیسس ہوتا ہے نا کہ جب دعوت کا کام زیادہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر پیچھے سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اور جب اچھا ہوتا ہے تو تب بھی پھر انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اور یہ ساری چیزیں خالص کرنے کے لیے. دعوت سے اخلاص آتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم کیسے خالص ہو جائیں، کس طرح اپنے آپ کو خالص کریں؟ دعوت کا عمل بہت خالص کر دیتا ہے، کھوٹ نکلتی جاتی ہے اور بالکل سچی پاک اچھی چیزیں، اچھے اعمال باقی رہ جاتے ہیں. جی. مجھے دعوت دیتے ہوئے فیل ہوتا ہے ایک تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور دوسرا میرے فیل نہیں ہے یہ فیل ہونے والی نیت. الفاظ کا صحیح استعمال کیا کریں. ہاں ایک تو اللہ میں دعوت دیتے ہوئے ارادہ کرتی ہوں، مجھے فیل ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹی بات ہے، ارادہ بہت بڑی بات ہے، نیت بڑی بات ہے. ایک تو اللہ کی رضا اور دوسرا گناہوں سے معافی مل جائے. اچھا، اللہ راضی ہو جائے اور گناہوں سے معافی مل جائے. اب آپ دیکھیں کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، اور کتنا ہر ایک کی سوچ سے فائدہ ہو رہا ہے نا الحمدللہ. جی میڈم ایک تو یہی بات ہے کہ اس لیے دعوت کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے نا، کہ کوئی میں ایسا کام کروں، اور اس لیے پھر آگے بڑھ بڑھ کے دل کرتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائے، اس کام سے خوش ہو جائے، ایک دعوت کے حوالے سے مطلب کہ چلے مطلب زیادہ ہو جائے. اور ایک جس دن سے مووی دیکھی ہے نا وہ والی، جیسے آگ میں مطلب کہ ڈالے، پہلے میرا تصور نہیں بنتا تھا، ویسے خیال نہیں رہتا تھا، لیکن اب وہ خیال جو ہے نا آگ میں مطلب جانے کا، اب وہ بھی میرے ذہن میں رہتا ہے کہ ایسے مطلب کہ خود پہ بھی آتا ہے، خود بھی بچ رہے ہیں، دوسروں کو بھی جب میں دیکھتی ہوں نا پھر مجھے ہمدردی ان سے فیل ہوتی ہے، پھر میرا دل کرتا ہے یہ بھی بچ جائے نا، یہ بھی بچ جائے، اور ان کے لیے پھر دعا ہوتی ہے، پھر اس سے یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے. اچھا یہ آپ محسوس کرتی ہو کہ جس چیز کی تصویر دل کے اندر اتر آتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے نا؟ ہر وقت وہ پھر چیز ذہن میں رہتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا عمل بدلتا ہے.
پھر تو دعائیں بدلتی ہیں, پھر ہر چیز مطلب کہ بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے, پھر اس سے ہر چیز جو ہے نا دیکھیں زندگی ایک پوری چینج ہوتی ہے اندر. الحمدللہ. جی